ایک دفعہ ایک باپ تھا جس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس نے اور اس کی بیوی نے بہترین طریقے سے ان کی پرورش کی، یہاں تک کہ ایک دن بیوی کا انتقال ہو گیا جب سب سے چھوٹی بیٹی 7 سال کی تھی اور سب سے بڑی بیٹی 14 سال کی تھی۔ باپ نے بیوی کی موت کے بعد دوبارہ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنا سارا وقت اپنے مذہبی فرائض اور بیٹیوں کی دیکھ بھال میں صرف کیا۔ اس کی سب سے بڑی بیٹی نے اپنی بہنوں کے ساتھ ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی مدد کی۔ 10 سال بعد 3 لڑکوں نے اس کی بیٹیوں کو پرپوز کیا۔ باپ اپنی بیٹی کی شادی سب سے بڑی سے چھوٹی تک کرنا چاہتا تھا، تاہم سب سے بڑی بیٹی نے شادی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے والد اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بڑھاپے میں تھا اور اسے کئی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ باپ نے اپنی باقی 3 بیٹیوں کی شادی کر دی، حالانکہ اس کی سب سے بڑی بیٹی اس کے پاس رہی جب تک کہ اس کے آخری وقت نہ آ گیا۔ اس کی موت کے بعد سب بہنوں نے اس کی وصیت پڑھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جب تک سب سے بڑی بہن کی شادی نہیں ہو جاتی انہیں کچھ بھی تقسیم یا فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ تینوں بہنوں نے اپنے والد کی مرضی پر جانے سے انکار کر دیا اور ان کی سب سے بڑی بہن کے ساتھ کیا ہوگا اس کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ بیچ دینا چاہا۔ انہوں نے اپنے گھر کو فروخت کے لیے پیش کیا۔ ایک امیر نوجوان اسے خریدنا چاہتا تھا۔ جب سب سے بڑی بہن کو معلوم ہوا کہ اس کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو اس نے خریدار کو بلایا اور اس کو اپنی کہانی اور اس کے ساتھ کیا ہوا بتایا کہ وہ صرف اس وقت تک اس گھر میں رہنا چاہتی ہے جب تک کہ اسے رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہ مل جائے۔ نوجوان نے اس کی درخواست مان لی اور کہا، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے گھر نہیں ملے گا جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی کہ تمہیں جگہ مل گئی ہے، چاہے اس میں تمہیں برس لگ جائیں۔ خریدار نے رقم ادا کی اور اسے 4 بہنوں میں تقسیم کر دیا گیا، کیونکہ تینوں بہنوں میں ہر ایک اپنے شوہر کے ساتھ اپنے راستے پر چلی گئی۔ ان میں سے کسی نے بھی اپنی بہن کی قسمت کے بارے میں نہیں سوچا۔ انہوں نے جانے سے پہلے اس سے کہا، شاید یہ رقم ہماری ضرورتیں پوری کر لے، ہم اتنے عرصے تک آپ کے سائے کے نیچے بغیر کسی خوشی کے زندہ رہے۔ بوڑھی بہن مسکرائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ والد کی موت تک ان کا خیال رکھنے کے بعد اللہ اسے پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مہینوں گزر گئے اور بڑی بہن کو خریدار کا فون آیا۔ وہ یہ سوچ کر ڈر گئی کہ وہ اسے جانے کا کہہ رہا ہے، تو اس نے اس سے کہا، مجھے افسوس ہے، مجھے ابھی تک جگہ نہیں ملی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں، میں آپ کو ایک کاغذ دینا چاہتا تھا جو عدالت کے حکم کی نمائندگی کرتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو شادی سے پہلے گھر کو مہر کے طور پر آپ لے لیں، اگر آپ نہیں چاہتی تو آپ مجھے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گی، لیکن گھر اب بھی آپ کا ہے۔ میں آپ جیسی نیک اور دیندار بیوی کا خواب کبھی نہیں دیکھوں گا۔ بس اتنا جان لیں کہ آپ سے جو بھی بھلائی نکلتی ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ بڑی بہن رو پڑی اور جان گئی کہ اللہ اچھے لوگوں کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑتا، اور نوجوان امیر آدمی سے شادی پر راضی ہو گئی۔ وہ اب اپنے والد کے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ